دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ آج ہم تعلیم کے حق پر بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ الق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ یہی تھی کہ پڑھو، وہ تعلیم کے بارے میں تھی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن میں اور اسلام میں تعلیم پر کتنا فوکس ہے۔ سورہ الق یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہ پہلی آیت ہے۔ یہ جو 5 آیات ہیں یہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ پڑھو، نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا۔ تو بات کہاں سے شروع ہوئی؟ اقرا سے، پڑھو۔ پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے، پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی آیات ہیں اور اس میں پڑھائی کی بات ہوئی، علم کی بات ہوئی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے، اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کرو اور عرض کرو، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ یہ دعا کریں، اور سب مسلمانوں کے لیے، سب مسلمان اب یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم کی امپارٹنس دیکھیں یہاں پر ہے۔ یہ حضور کو بھی بتایا اور اس کی امت کو بھی بتایا کہ اپنے رب سے یہ دعا مانگے۔ سورہ بقرہ آیت 269، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ تو اب پھر حکمت کیا ہے؟ علم ہے۔ علم سے حکمت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو حکمت ملی تو اس کو بہت زیادہ بھلائی مل گئی۔ یہ پھر یہاں علم کی امپورٹنس کی بات ہے۔ سورہ زمر میں آیت 9 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ دو باتیں بہت اہم ہیں۔ علم والے اور بے علم، اللہ تعالیٰ کوشچن ڈال رہا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ انداز ہے قرآن کا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کو کہ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو یہ ایک کوشچن سے سمجھانے کی بات ہے۔ اور ایک آگے ہے کہ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ تو عقل ہوگا، جس کے پاس علم ہوگا وہی نصیحت مانے گا، اسی کو پتہ چلے گا۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ فاطر ہے، آیت 28 ہے، اور اس طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ عزت والا بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہی بات کر رہے ہیں کہ جس کے پاس علم ہے وہی عزت والا ہے، وہی جو جس کے پاس علم ہے وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک عزت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب مر گئے، اگر آپ نیکی عمل کر رہے ہیں یا برے بھی کر رہے ہیں، تو جب آپ مر گئے تو ظاہر ہے آپ کی جو بک ہے ایز پر اسلامک ٹیچنگ، تو وہ ختم ہو گئی، وہ بند ہو گئی کہ اب نہ آپ اور عمل نیک کا عمل کر سکتے ہیں نہ برے کر سکتے، تو اسی کی بیس پر آپ کو جنت جد و زخم ملنی ہے۔ لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو کہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گے۔
ایک یہ ہے کہ جو بار بار انسان صدقہ دیتا ہے، ظاہر ہے اس نے صدقے دیے، کوئی ایسی صدقہ دیا جہاں اسکول بنا ہے، تو اب جب تک لوگ اس میں پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح علم بذریعہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے، تو آپ نے کسی کو علم سکھایا، کسی کو پڑھایا، تو وہ بندہ جب تک رہے گا، اس نے آگے کسی کو پڑھایا تو چراغ سے چراغ جلتا گیا، اور آپ مر چکے ہیں، وہ انسان مر چکا ہے، لیکن وہ اعمال، نیک اعمال اس کے کھاتے میں جاتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ اور پھر ہے نیک بیٹا یا بیٹی، تو اگر جو نیک اولاد ہے وہ بھی ہوں تو وہ بھی ظاہر ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ یہاں پر لازمی کیا گیا ہے تعلیم کو، تعلیم لازمی ہے، یہ آپشن نہیں ہے۔ اب دیکھیں آرٹیکل 26 ہے UDHR کا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر شخص کو تعلیم کا حق ہے، تعلیم کم سے کم ابتدائی اور بنیادی درجوں میں مفت ہوگی، ابتدائی تعلیم لازمی ہوگی۔ یہ وہی بات آ رہی ہے جو اوپر حدیث میں آئی ہے کہ یہ لازمی ہے، یہ فرض ہے۔ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے کا عام انتظام کیا جائے گا، اور لیاقت کی بنیاد پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا سب کے لیے مساوی طور پر ممکن ہوگا۔ اب جب فرض ہو جاتی ہے ایک چیز تو ایسے حالات بنائے جاتے ہیں کہ ہر کوئی تعلیم حاصل کر سکے۔ تعلیم کا مقصد انسانی شخصیت کی پوری نشو و نما ہوگا، اور وہ انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام میں اضافہ کرنے کا ذریعہ ہوگی۔ وہ تمام قوموں اور نسلی یا مذہبی گروہوں کے درمیان باہمی مفاہمت، رواداری اور دوستی کو ترقی دے گی، اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں کو آگے بڑھائے گی۔ والدین کو اس بات کے انتخاب کا اولین حق ہے کہ ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم دی جائے، یہ پیرنٹس کا رائٹ ہے۔ تو یہ بات آ گئی UDHR کو، اور آپ کو کتنی مطابقت نظر آ رہی ہے UDHR میں اور انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں اور اسلام میں اور قرآن کی آیات میں اور حدیث میں۔ اسلام اور انسانی حقوق کی جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی کافی ویڈیوز میں، یہاں پر اختتام ہوگی، اور اگلی ویڈیو میں ہم سکھ مذہب اور انسانی حقوق پر بات کریں گے۔ شکریہ۔